اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان اے کانورزیشن ود می سدرا اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں سید جاوید اقبال صاحب سے، جو کہ آف کورس میرے مینٹور ہیں اور پی آر انڈسٹری میں ہی ہیز اے پوزیشن ایز اے گرو. ان کا ایک کوٹ ہے جو انہوں نے ایک میرے ہی شو میں کہا تھا، اینڈ آئی کوٹ ہم ویری آفٹن آن دیٹ. جب ہم بات کرتے ہیں برانڈ کی یا ہم بات کرتے ہیں کارپوریٹ امیج کی، تو انہوں نے کہا سدرا امیج عشق کی طرح ہے، عشق کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے، اسی طرح امیج بنایا نہیں جاتا جو ہے بن جاتا ہے. تو یہ جو بنا بنایا امیج ہے، لوگ آپ کے پاس آئیں ان ایتھیکل پریکٹسز میں ہو کمپنی یا جو کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی، لیکن آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ جی ہمارا امیج یہ پروٹیکٹ کر دیں. از اٹ پاسبل؟ اٹ از ناٹ، اٹ از سرٹنلی ناٹ. اس سے پیسے تو مل سکتے ہیں لیکن امیج بہتر نہیں ہو سکتا. امیج بہتر کرنے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے. ایک بہت اس ملک کے ماشاء اللہ نامور شخصیت ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے کہا آپ بتائیے ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بی پرسیوڈ، یہ تو ہم پوچھیں گے نا اپنے کلائنٹ سے. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بابر علی بن جاؤں. تو میں نے کہا اس کے لیے آپ کو لمز بنانی پڑے گی. یہ بغیر لمز بنائے آپ بابر علی نہیں بن سکتے. ڈیزائر کرنا تو اچھی بات ہے لیکن آپ کو ڈیزرو بھی کرنا چاہیے. صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس پیسے بہت ہیں اور آپ نے ایک پی آر ایجنسی لے لی اور وہ کر دیا. اس کی بالکل مثال شاید ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا. وہ ایسے ہے کہ شیشہ آپ سامنے رکھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اچھے نظر نہیں آتے تو آپ بار بار شیشہ صاف کر رہے ہیں. شیشے کا قصور نہیں ہے، اگر آپ چہرہ صاف کر لیں تو اکثر صحیح آ جائے گا. ہو یہ رہا ہے کہ جو بے شمار لوگ ہیں اس ملک میں جو ڈیزائر کرتے ہیں، جن کی بڑی تمنا ہے کہ روز اخبار میں ان کے بیان چھپیں اور ان کا نام چھپے اور وہ بہت بڑی شخصیت بن جائیں، وہ صرف اور صرف مرر صاف کر رہے ہیں، شیشہ صاف کر رہے ہیں. انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں وقت ضائع نہ کریں. اور جو ایجنسیاں یا جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں وہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں. ایک تو انیتھیکل بھی ہے، وائٹ واشنگ ہوگی نا، یہ تو انیتھیکل بھی ہے. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں کہ جب ہم کام لیتے ہیں تو 2-3 چیزوں کا ہم بہت بنیادی خیال رکھتے ہیں. پہلا کام، کیا یہ ایتھیکل ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں، آگے آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں. بھائی ایتھیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کر بھی کیا ہمیں یہ قابلیت ہے یا ہماری ٹیم میں قابلیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں. اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو کلائنٹ ہے اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ہمیں جسٹیفائی کر سکتا ہے، سسٹین کر لیں اس امیج کو. بالکل. مطلب ایک کلائنٹ میں نام نہیں لیتا لیکن انہوں نے سب کچھ کیا اور کہنے لگے دیکھیے بہت پرابلم ہے ہمارے ساتھ، 3 چیزیں بہت مشکل ہیں. ایک تو یہ ہمارا امیج بڑا خراب ہو رہا ہے، وقت نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس پیسے نہیں. تو ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے قسم خدا کی یہ کہا، میں نے کہا جناب ایک کام تو ہم آپ کے لیے ابھی فوراً کر سکتے ہیں. کہنے لگے بتائیے. میں نے کہا ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو وہی بات، تو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. جو ہے ہماری لاسٹ رجیم نے پاکستان کو ایک بڑا امیزنگ جارگن دیا تھا. ہم بات کرتے تھے، بہت بات ہوتی ہے اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی فال تھرو کرتے ہوئے، دا سافٹ امیج آف پاکستان. اب وہ 12 کوشش کی گئی، فورن ایجنسیز کو بھی ہائر کیا. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس زمانے میں انفارمیشن منسٹری نے ایک ریٹینر پہ انٹرنیشنل پی آر کمپنی کو بھی رکھا، لیکن وی ور انیبل ٹو گیٹ گڈ پریس فار پاکستان. اب یا تو ہم یہ مان لیں جو آپ نے کہا کہ آئینہ بہت صاف نہیں ہے، اس پہ گرد جمی ہوئی ہے، یا ہمارے کچھ اپنے اعمال، ہم نے کچھ اچھا کام ایسا کیا ہی نہیں ہے جس کو پروجیکٹ کر سکیں. لیکن یہ جو سبسیکوینٹ تنزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لیول پہ آ رہی ہے، یعنی چاہے وہ اسپورٹس ہو، سوشل ایریاز ہوں، ایکڈیمیا ہو، ہم ہر جگہ پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا کہیں سے کوئی گڈ نیوز نہیں آ سکتی دیٹ کین گیٹ پاکستان سم پازیٹیو ہیڈ لائنس؟ نہیں، بالکل ہے، اور گڈ نیوز آ نہیں سکتی. گڈ نیوز ہے بھی ہمارے پاس، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں ہم اپنے ملک کو کنڈیم کرتے ہیں اور مختلف چیزیں کہتے ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، وہاں پہ بہت سے پازیٹیو ایلیمنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو اچھی خبریں ہیں، ساری دنیا میں اچھی خبر کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہوتی. یعنی اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. انسان اگر کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر بنتی ہے. یہ انٹرنیشنلی یہ کہا جاتا ہے. ہماری جو گورنمنٹ کے حساب سے جو بات ہوتی ہے اس کے اندر بھی ویکنس ہے کہ ہماری اچھی خبروں کو اجاگر نہیں کرتے. کچھ ہمارا ٹیلی ویژن چینل بھی، اب چونکہ پرائیویٹ چینلز ہیں تو یہ اجاگر تو کرتے ہیں، لیکن بریکنگ نیوز بھی آپ اگر غور کیجئے تو وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ایک ٹکر ہو گئی، 2 آدمی گر گئے اور فلاں ہو گیا، اور مرتے ہوئے آدمی کے منہ میں مائک ڈال دیتا ہے اینکر پرسن، کہتا ہے آپ کے تاثرات کیا ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب جائیں گی تو باہر کا امیج کیا ہوگا؟ جے واٹ وڈ یو سے کہ آپ نے ماشاء اللہ پوری دنیا گھومی ہے، پاکستان کو ویریس فورمز پہ ریپرزینٹ کیا ہے. جب آپ ملک سے دور ہوتے ہیں سب سے زیادہ کیا چیز یاد آتی ہے؟ مجھے اپنا پرچم بہت یاد آتا ہے، مجھے اپنی زبان بہت یاد آتی ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں سب سے پہلے گیا تھا، بہت پرانی بات ہے،
تو مینہٹن میں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں, اتنی پریشانی تھی کہ کوئی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ایک دفتر دیکھا جیسے PI اردو میں لکھا ہوا تھا اور وہ گرین کلر تھا. اتنی طمانیت کا احساس ہوا اس وقت, اتنی اپنائیت کا احساس ہوا, اور میرا کوئی کام PI کے دفتر میں اس وقت نہیں تھا. But I said I must go inside and I went inside. وہاں بیٹھ کے میں نے تھوڑی دیر بات کی. The manager was very kind. He also offered me a cup of tea. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یورپ میں اور فلنی جگہ چائے وائے پلانے کا رواج نہیں, وہ ہمارے یہیں ہوتا ہے. But I felt so good as if میں اپنے ملک کے کسی حصے میں ضرور آیا ہوں. جے یو ہیو اے اسمال سویٹ ماشاء اللہ فیملی, 2 بچے ہیں آپ کے, ایک بیٹا ایک بیٹی. ان دونوں میں سے کسی کا ارادہ ہے ٹو ٹیک آن دا فیملی لیگیسی اینڈ ٹو کم ان ٹو دا بزنس آف PR؟ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کا ہے. میں نے اس دفعہ چیک بھی کیا تھا, میں نے پوچھا بھی تھا ان سے. بٹ آئی ایم امنگ دوز کہ میں کبھی انسسٹ بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی میں فورس کرنے کی کوشش کروں گا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ جو چیز ایک رجحان کے تحت آتی ہے اس کا چارم, اس کی جو سکسیز ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. Like I'll give you my own example. Like my father wanted me to become a civil servant. مگر میں نے دیکھا کہ CSP کرنے کے بعد اگر وہی زندگی گزارنی ہے ایمانداری کی جو میرے والد نے گزاری, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, یہ میرا کام ہے نہیں, بلکہ مجھے کہیں اور آنا چاہیے جہاں میں ایمانداری سے پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, بٹ ایمانداری کے ساتھ. I've done ماشاءاللہ. I will not insist on my kids. My son is in the States and is working with the publishing house there. اور وہ بہت خوش ہے اور اس کو وہی کرنا چاہیے. بیٹی میرے ساتھ ہے یہاں پہ, اور وہ میگزین میں نکال رہی ہے جو ہمارا ساؤتھ ایشیا میگزین ہے, اینڈ شی ہیز ڈن انٹرنیشنل ریلیشنز, تو اسی لیے وہ کام کر رہی ہے. اگر اس کا کوئی رجحان ہوگا تو میں اسے روکوں گا بھی نہیں, لیکن میں اس کو انسسٹ نہیں کروں گا. ایبسلیوٹلی. جے ہمارا لاسٹ سوال آپ سے یہی ہوگا, بیکاز دس از ایئرنگ آن ہیلتھ TV. ہیلتھ, ورک لائف بیلنس, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ لوگ, جیسے آپ نے خود کہا کہ ماشاء اللہ یو آر اے سیلف میڈ پرسن, بہت محنت کی آپ نے لائف میں, یو ہیو میڈ وٹ ایور فارچون وی سی اراؤنڈ یو, یو ڈڈ ناٹ انہیریٹ اٹ. تو آپ کیا کہیں گے کہ اکثر لوگ اس ریس میں, اس دوڑ میں ایک چیز جو گواتے ہیں وہ اپنی صحت ہوتی ہے, اس کا خیال نہیں رکھتے, ورک لائف کا پتہ نہیں ہوتا, فیملی کے ساتھ وقت گزار نہیں پاتے. آج جب آپ اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں ڈڈ یو ڈو جسٹس؟ آئی سی اٹ ود گریٹ ریگریٹ. I'll be very honest. میں آپ کو بالکل سچ, آپ نے پوچھا تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں. جو میں سب سے زیادہ مس کرتا ہوں چیز کو, کہ وہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو وقت مجھے گزارنا چاہیے تھا, مائی سن اینڈ مائی ڈاٹر, وہ میں نہیں کر سکا. لیکن اس کی وہی وجہ ہے, لیکن اور اگر تو بہت آتا ہے, اس کی وجہ وہی ہے کہ میں ان کو ایک بہتر اکنامک انوائرمنٹ دینا چاہتا تھا, اور اس کے لیے مجھے بڑی محنت کی ضرورت تھی, کیونکہ میرے پاس کوئی وراثت سے کوئی چیز نہیں آئی تھی. کام کرتا تھا اور اس پہ میں نے وقت لگایا ہے. اس کی بہت بڑی قیمت مجھے چکانی پڑی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا, مگر اس کمی کو ماشاءاللہ میری وائف نے اس کو پورا کیا. مجھے اس بات کا ہی بڑا قلق ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے اسکول میں جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے, صرف ایک میٹنگ اٹینڈ کی. اچھا. اور وہ سب باقی مائی وائف ڈیڈ دیٹ, فار وچ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر, کیونکہ وہ پھر کمی اس نے محسوس نہیں کی. صحیح صحیح. اینڈ واٹ اباؤٹ ہیلتھ؟ ہیلتھ کو آپ نے آج اب اپنی لائف میں یو میک شیور کہ آپ ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ میں کوئی, آپ کرتا ہوں جو کہ مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن اب میں کرتا ہوں. آپ کیا کہیں گے یور فیوریٹ فیملی ٹائم میموری؟ کہ کوئی ایک وقت آپ نے تو کہا کہ تھرو آؤٹ تو بڑے بزی رہے, لیکن شاید بیٹے کی گریجویشن, بیٹی کی گریجویشن, وین دی انٹائر فیملی گاٹ سم ٹائم ٹو بی اوے اینڈ اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر, وہ کیا تھی؟ یس, وین وی ور ان باسٹن, میری بیٹی کی جب تھی گریجویشن, وہاں پہ ہم جب ساتھ تھے, تو مائی سن واز آلسو دیئر, بیٹی تو خیر تھی ہی, مائی وائف واز دیئر, ہم سب وہاں پہ موجود تھے. اینڈ دوز 3 days ان باسٹن, فینٹاسٹک, ہم نے وقت بہت انجوائے کی. جے, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ آل یور ونڈرفل میموریز اینڈ انسائٹ ود اس. ہم نے کہا کہ لائف از اے باکس آف چاکلیٹ, سو ویل گیٹ یو ون ایز ویل, اینڈ مے اٹ آلویز بی فلڈ ود سویٹنس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس اوور. اسی کے ساتھ ویورز ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آف کورس آئی لک فارورڈ ٹو یور فیڈ بیک. اس کے لیے ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے فیس بک پہ میرا جو پیج ہے اس پہ بھی لکھ بھیج سکتے ہیں آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک. ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ہماری یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی. اگلے ہفتے یعنی اگلے سنڈے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک اور شخصیت کے ساتھ, ایک اور انٹرسٹنگ کانورزیشن لے کے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.